السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کچھ امور ایسے ہیں کہ ضرورت کی بنا پر جنہیں نماز کی حالت میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں مباحات الصلاۃ کہتے ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں ثابت ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ ان میں سے چند امور یہ ہیں: نمبر 1، ضرورت کے وقت معمولی حرکت کرنا۔ نمبر 2، اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 3، نماز کی حالت میں تھوکنا۔ نمبر 4، جوتوں سمیت نماز پڑھنا۔ نمبر 5، نماز کی حالت میں سانپ یا بچھو یا کوئی زہریلے جانور کو مارنا۔ نمبر 6، معمولی مسکراہٹ اگر آ جائے تو۔ نمبر 7، عمامہ یا ٹوپی کے سرے پر سجدہ کرنا۔ نمبر 8، نماز کے علاوہ کسی خارجی سبب سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ تمام باتیں ثابت شدہ ہیں۔ اگر نماز میں ان کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ انہیں کر سکتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ضرورت کے وقت معمولی حرکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ داخل ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ آگے بڑھے، آپ نے نماز ہی کی حالت میں دروازہ کھولا اور آ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے اور حدیث صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ کام نفل نماز میں کیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے اور آپ کو دروازہ کھولنا ہی پڑے تو معمولی، اگر وہ قبلہ کے سامنے ہے اور سخت ضرورت ہے تو آپ کھول سکتے ہیں۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام سے بھیجا تھا، جب میں پلٹ کر کے آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے اشارے سے جواب دیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ جب تم نے سلام کیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آدمی تھوک بھی سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، وہ دائیں نہ تھوکے اور نہ سامنے تھوکے، بلکہ وہ بائیں سائڈ میں تھوکے یا اپنے پیروں کے نیچے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجدیں کچی تھی، ابھی تو آپ دستی میں، رومال میں، ٹیشو پیپر میں تھوک سکتے ہیں۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنا، بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس سے سوال کیا گیا کہ اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اور آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اپنے جوتے نکال دیجئے، اس میں گندگی لگی ہے۔ سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال دیے، سارے کے سارے لوگ جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ضرورت پر جوتوں سمیت نماز پڑھنا درست ہے۔ نماز کی حالت میں سانپ یا بچھو یا کوئی زہریلا جانور مارنا، اس کی بھی ضرورت ہے، آپ مار سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگنے چلنے کی ضرورت نہیں پڑی، سامنے ہی اگر ہے اور معمولی ایک دو ضربہ سے لاٹھی سے مر سکتا ہے تو آپ مار کر کے اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ امر بقتل الاسودین فی الصلاۃ، دو کالوں کو آپ نے نماز میں قتل کا حکم دیا ہے، الاقرب والحیہ، سانپ اور بچھو۔ نماز میں معمولی مسکراہٹ، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ اما التبسم فلا یبطل الصلاۃ، مسکراہٹ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اما اذا قہقہ فی الصلاۃ فانہا تبطل، لیکن اگر قہقہ لگا دے تو نماز باطل ہو جائے۔
امامہ یا ٹوپی کے سرے پر نماز پڑھنا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر مصلی سجدہ کے وقت زمین سے بچاؤ کے لیے اپنے امامے کو بیچ میں لاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے، اللہ کہ اسے سخت حاجت ہو، مثلا زمین میں کنکر پتھر ہو، زمین سخت ہو یا گرم ہو، کانٹے دار ہو، جس سے وہ بچنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سخت گرمی میں صحابہ کرام اپنے کپڑے پر سجدہ کرتے تھے، اور نماز کے علاوہ کسی خارجی سبب سے اللہ کا ذکر کرنا اگر کسی مخلوق کو مخاطب نہیں کیا تو حرج نہیں۔ جیسے آپ کو چھینک آ جائے آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے، نماز کے وقت ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے لگے، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو سلام مکانک، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تب حضرت ابوبکر نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو ان امور کے پیش آنے پر نماز کی حالت میں ان چیزوں کا کر لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انہیں مباحات الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔